بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت فضیل بن ایاز کا شمار اہل تقوی اور اہل درہ میں ہوتا ہے۔ آپ شیوخ کے پیشوا، راہ طریقت کے ہادی، ولایت و ہدایت کے مہر منور اور کرامت و ریاضت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے ہم عصر آپ کو صادق تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس، اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا بہ صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے۔ غارت گیری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نہ صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے، بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج از جماعت کر دیتے۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت سی رقم تھی، چنانچہ وہ لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر کہ رقم بچ جائے تو اچھا ہے، صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مسلح بچھائے تسبیح پڑھتے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور وہ رقم بطور امانت کے ان بزرگ کے پاس رکھوا کر جب قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فصیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ہوئے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ چند یوم کے بعد لٹیروں نے ایک دوسرا قافلہ لوٹا جس میں بہت مال و متاع ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سرغنہ نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ وقت تو کسی نماز کا نہیں۔ رازنوں نے کہا کہ نفل پڑھ رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کوئی تمہارے ہمراہ کھانا نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا وہ دن میں روزہ رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالت سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فصیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ راہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جواب اثبات میں دیا تو حضرت فضیل نے یہ آیت تلاوت کی، یعنی دوسروں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس طرح غلط خط کر دیا۔ آپ کی زبان قرآنی آیات سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت و باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت ہوتی یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی اس کو نہیں لوٹتے تھے، جس کو لوٹتے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں گریہ اوزاری کرتے رہتے۔ نہ صرف یہ بلکہ لوٹے ہوئے اثاثے میں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے گاہے خود بھی اس کے پاس جاتے رہتے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا اور اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں؟ اس آیت کا فضل کے قلب پر ایسا اثر ہوا جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو۔ آپ نے اظہار تعصف کرتے ہوئے کہا کہ یہ غارت گری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑیں۔ یہ کہہ کر زاروں قطار روتے رہے۔ اس کے بعد سے مشغول ریاست ہو گئے اور ایک ایسے صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس راستے میں فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، میں نے رازنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان تمام لوگوں سے جن کو آپ سے اذیتیں پہنچی تھیں معافی طلب کی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ اتفاق سے ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی۔
یہودی نے یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک تم میرا وال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت میرے تکیے کے نیچے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر مجھے دے دو تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کو دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کرو پھر معاف کروں گا۔ آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدقے دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا، اور آج میری اس تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی جو آپ نے جب مجھے دی تو وہ واقعی اس میں سونا نکلا۔ اب مجھے مکمل یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی کہ مجھے امیر وقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کرے۔ جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا۔ جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ذوف سے بھری ہوئی آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ بیوی نے کہا میں خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک سفر کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دیں۔ آپ نے مکہ مکرمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہ کر تعلیم حاصل کی اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے، آپ اپنے مواعظہ حسن سے انہیں متاثر فرماتے رہتے